بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں باب اول کے سبق وحی کا مفہوم اور اس کی صورتیں کے تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اس سبق کا تفصیلی لیکچر ہم نے پہلے ہی اپلوڈ کر دیا تھا۔ اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس لیکچر کو سن لیں گے تو آپ کو سوالات کے جوابات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس طرح کے مزید لیکچرز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تفصیلی سوالات کے جوابات میں پہلا سوال ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں۔ اس میں پہلا سوال ہے، وحی کی اہمیت بیان کیجیے۔ اس کا جواب، وحی کی اہمیت، وحی ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو اپنی تعلیمات اور احکامات پہنچاتا ہے۔ وحی کی اہمیت در ذیل نکات سے واضح ہوتی ہے، جس میں پہلا نقطہ ہے، وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک رہنمائی ہے۔ یہ انسانوں کو صحیح راستے پر چلنے اور زندگی میں کامیابی حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ وہی انسانوں کو اخلاقی اور روحانی اقدار سکھاتی ہے، یعنی اخلاقیات اور روحانیات کے حوالے سے وہی بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ انسانوں کو اچھے اور برے میں فرق کرنے اور اچھے کام کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے، وہی انسانوں کو زندگی کے مسائل کا حل فراہم کرتی ہے۔ یہ انسانوں کو زندگی میں پیش آنے والے مسائل کا سامنا کرنے اور ان سے نمٹنے کے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ وحی کی اہمیت کو قرآن کریم میں بھی واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، الا یعنی سوائے اس کے، وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا رسول بھیج کر، پھر اس کی اجازت سے جو چاہے اس کی طرف وحی کرے۔ بے شک وہ بلند مرتبہ اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ وحی ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو اپنی تعلیمات اور احکامات پہنچاتا ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وحی کی اہمیت کو اسلامی تعلیمات میں بھی واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اسلام میں وحی کو ایک ایسی چیز کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے قرب اور محبت میں لاتی ہے۔ وحی کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے احکامات کو سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ وحی ایک ایسا قیمتی تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو دیا ہے۔ یہ ایک ایسا تحفہ ہے جس کی بدولت انسانوں کو صحیح راستے پر چلنے اور زندگی میں کامیابی حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے بعد تفصیلی سوالات کے جوابات میں سوال نمبر 2، قرآن مجید کی روشنی میں وحی کی صورتیں لکھیے۔ اس کا جواب ہے، قرآن مجید میں وحی کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، فرشتے کے ذریعے وحی۔ یہ سب سے عام صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو فرشتوں کے ذریعے وحی پہنچاتا ہے۔ فرشتہ پیغمبر یا رسول کے پاس آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات کہنی ہوتی ہے وہ کہتا ہے۔ خواب میں وحی، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو خواب میں بھی وحی پہنچاتا ہے۔ یہ وحی عام طور پر ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر دل میں القاء، یعنی دل میں خیال۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو دل میں بھی القاء کر سکتا ہے۔ یہ وحی عام طور پر مخفی ہوتی ہے، یعنی چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور صرف پیغمبر یا رسول ہی اسے سمجھ سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ان تینوں صورتوں کی مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر فرشتے کے ذریعے وحی پہنچی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں وحی پہنچی کہ وہ مصر کے بادشاہ بنیں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل میں القاء ہوتا تھا کہ وہ کیا کہیں اور کیا کریں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد مختصر سوالات کے جوابات میں پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں مختصر سوالات کے جوابات کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے، جس میں پہلا سوال ہے، وحی کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، وحی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی خاموشی یا پوشیدہ طور پر دل میں کوئی بات ڈالنا، اشارہ کرنا ہے۔ شرعی اصطلاح میں وحی سے مراد وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبران علیہ السلام تک پہنچایا۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کا ترجمہ لکھیے۔ اس کا جواب ہے،
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اور یہ رسول اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے وحی کی اقسام بیان کریں۔ کا جواب ہے وحی کی 2 اقسام ہیں، ایک قرآن کریم جسے وحی جلی یا وحی مطلوع کہتے ہیں، حدیث و سنت جسے وحی خفی یا وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے اگلا سوال ہے درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے، یعنی یہ MCQs ہیں جو امتحانات میں آیا کرتے ہیں، جن میں 4 آپشن دیے جاتے ہیں، جن میں سے صحیح آپشن کا چناؤ کر کے ان پر نشان لگانا ہوتا ہے۔ جس طرح سے پہلا جملہ ہے وحی کے لغوی معنی ہے آپشن الف سمجھ رکھنا، آپشن ب جاننا، آپشن جیم طریقہ اپنانا، آپشن دال اشارہ کرنا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال اشارہ کرنا۔ دوسرا جملہ ہے قرآن مجید میں وحی کی صورتیں بیان کی گئی ہیں، آپشن الف 2، آپشن ب 3، آپشن جیم 4، آپشن دال 5۔ اس کا درست جواب ہے آپشن ب 3۔ تیسرا سوال ہے وحی کی صورتوں کا ذکر کیا ہے، آپشن الف سورۃ القیامہ میں، آپشن ب سورۃ الرحمن میں، آپشن جیم سورۃ النجم میں، آپشن دال سورۃ الشورى میں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال سورۃ الشورى میں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔